بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پارہ 10 پیغام میں آج انشاءاللہ ہم 24ویں پارے کے 10 پیغامات کو سیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے مومن صرف خدا سے ڈرتا ہے۔ جی ہاں، مومن جو ہے وہ صرف اور صرف پروردگار اور خداوند متعال سے ہی ڈرتا ہے۔ اس آیت کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ کیا خدا بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ مشرکین جو ہے پروردگار کے علاوہ دوسری چیزوں سے مومن کو ڈراتے ہیں، مگر مومن کسی سے بھی نہیں ڈرتا سوائے پروردگار کے۔ جیسا کہ مومن موحد ہوتا ہے، صرف پروردگار کی عبادت کرتا ہے، اسی طرح اس چیز کے اندر بھی موحد ہوتا ہے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ خدا سے ہی ڈرتا ہے اور کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ مومن کو ڈرانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مومن صرف خدا سے ڈرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بھی خدا سے ڈرتا ہے اللہ اس سے ساری چیزوں کو خوف زدہ کر دیتا ہے، اور جو خدا سے نہ ڈرے خدا اسے ساری چیزوں سے ڈراتا ہے۔ مومن اپنی زندگی میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اگر مشرک یا دشمن اس کو آ کے بھی کسی چیز سے ڈراتے ہیں تو کسی سے نہیں ڈرتا، صرف پروردگار سے ڈرتا ہے، اور یہی چیز باعث بنتی ہے کہ انسان اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے اخلاق کو پروردگار کی بارگاہ میں اچھا سے اچھا کر لے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے خدا کے ذکر پر رد عمل۔ جی ہاں، مومن اپنی بیدار فطرت اور اس کی وجہ سے خدا کا نام یا خدا کی یاد جب بھی آتی ہے تو وہ انٹرسٹ شو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے خدا کو یاد کرتا ہے۔ مگر یہاں پر جو آیت بیان ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے قرآن کے اندر کہ جو بے ایمان لوگ ہیں، جو ایمان نہیں لائے، کہ جب بھی خدا کا نام آتا ہے یا خدا کا ذکر آتا ہے تو اس سے خوش نہیں ہوتے، مگر مومن ہمیشہ جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے، جس طرح کہ سورہ انفال کی دوسری آیت کے اندر بھی بیان ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کی گفتگو قرآنی ہو اور مسجد اس کا گھر ہو، خدا اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنائے گا۔ جی ہاں، مومن ہمیشہ پروردگار کو یاد رکھتا ہے، ہمیشہ اس کی گفتگو سے جو ہے خوشبو آتی ہے قرآن کی، یعنی قرآنی گفتگو کرتا ہے، اس کا گھر جو ہے مسجد ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے پروردگار کو یاد کر کے خوش ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے وقت اور فرصت کو برباد نہ کرنا۔ جی ہاں، اس آیت کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ قبل از یہ کہ عذاب آ جائے۔ جی ہاں، یہاں پر بیان ان لوگوں کے لیے ہے اور مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا تھا، مگر یہاں پر اس سے ہم بھی درس حاصل کرتے ہیں کہ مومن جو ہے فرصت اور ٹائم سے بہترین فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان جو ہے ٹائم گزر جائے تو انسان افسوس کرتا ہے اور حسرت کرتا ہے، کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، کاش ماہ رمضان سے بہترین فائدہ اٹھا لیا ہوتا۔ یہ حسرت اور افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے ہاتھ سے ٹائم نکل جائے اور پھر اس کو کمپنسیٹ یا جبران نہ کیا جا سکے۔ امام صادق علیہ السلام اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان سے صحیح فائدہ حاصل نہ کرے، جو بھی ماہ رمضان میں بخشا نہ جائے اگلے سال تک بخشا نہیں جائے گا، مگر یہ کہ وہ شخص عرفہ کے دن حاضر ہو۔ آیت کے اندر یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو۔ جی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کریٹر اور بنانے والا خالق جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پروردگار کی ذات ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز واجب ہے اور کون سی چیز حرام ہونی چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہیں کہ پروردگار یہ نماز واجب کیوں ہے، پروردگار یہ حجاب واجب کیوں ہے خواتین کے لیے؟ اسی لیے خدا کریٹر ہے، خدا بیسٹ جانتا ہے، بہترین جانتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے انسان کے لیے اور کیا چیز غلط ہے۔ قیامت میں قرآن کے اندر بھی بیان ہوتا ہے کہ قیامت کے اندر جو ہے انسان کئی چیزوں کی وجہ سے حسرت کھائے گا، انسان حسرت کھائے گا، اور حسرت کھانے کی مین وجہ جو ہوگی وہ عمل صالح کو ترک کرنے کی بجائے۔ اب عمل صالح کو اگر ترک کریں اس کے بعض آفات یہ ہیں کہ انسان جو ہے خدا کے علاوہ کسی کے لیے اگر کام کرے گا تو یہ جو ہے انسان جو ہے آخرت میں اس چیز کے اوپر جو ہے حسرت کھائے گا یا تصویف
مثال کے طور پر آج کا کام یا ابھی کا کام جو ہے بعد پہ موکول کر دیا جائے، یا اگر انسان نے خدا نخواستہ اگر گناہ کیا ہے تو اس کی توبہ کو موکول کر دیا جائے بعد کے لیے. یا بخل ہے مثال کے طور پر، یہ آفات میں سے ہے کہ عمل صالح سے انسان کو دور رکھتی ہے، یا یہ کہ انسان ولایت ائمہ علیہ السلام کو قبول نہ کرے. آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے خدا کی شناخت اور پروردگار کی معرفت پر خصوصی توجہ. جی ہاں، مومن ہمیشہ جو ہے وہ پروردگار کی شناخت حاصل کرنا چاہتا ہے، پروردگار کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے. اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں گلہ ہے کہ جو لوگ خدا کی شناخت نہیں رکھتے یا خدا کی معرفت پر توجہ جو ہے وہ نہیں دیتے. یہاں پر ایک سوال ہمارے لیے کہ ہم لوگوں نے خدا کے بارے میں، خدا کی شناخت، خدا کی معرفت کے بارے میں کتنا پڑھا ہے یا کتنا سنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ عقائد اصول دین سے ریلیٹڈ ہے، جو تھیولوجی اور آئیڈیولوجی ہے. اصول دین 5 ہے اور فروع دین 10 ہیں. جب تک انسان کے 5 اصول دین مضبوط نہیں ہوں گے، انسان وہ 10 فروع دین کے اندر بھی مضبوط نہیں ہو پائے گا. یہاں پر 2 سینیریوز کی مثال میں آپ کو دیتا چلو، توجہ کریے گا. ایک سینیریو ایسا ہے کہ ایک شخص جو اصول دین پر پکا یقین رکھتا ہے، اگر اسے کہا جائے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تمہیں نہیں پتہ کہ قیامت والے دن تمہیں جو ہے سزا دی جائے گی. جب اسے یہ کہا جائے تو وہ جانتا ہے، اور اصول دین پر قیامت، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 5 اس میں سے اصول دین کے اصول میں سے 5واں ہے کہ قیامت اور معاد پر یقین رکھنا. تو جب وہ شخص اس اصول دین کی اس اصل پر اعتقاد اور عقیدہ رکھتا ہے، تو جب اس سے کہا جائے گا تمہیں قیامت والے دن سزا دی جائے گی، تو وہ فوراً جو ہے وہ نماز پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اصول دین مضبوط ہیں. سیکنڈ سینیریو کے اندر جب ایک شخص کے اصول دین ہی مضبوط نہیں، اسے کہا جائے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تمہیں قیامت والے دن جو ہے سزا دی جائے گی، وہ کہے گا میں قیامت پہ یقین ہی نہیں رکھتا. تو ہم جانتے ہیں کہ اصول دین جو ہے انسان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اصول دین کی طرف توجہ دیں. اور اصول دین میں پہلا جو ہے وہ توحید ہے. پروردگار کے بارے میں ہم نے کتنی کتابیں پڑھی، کتنے آرٹیکلز پڑھے، یا کتنے علماء کو سنا جو خدا کی معرفت کے بارے میں یا خدا کی شناخت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. تو ہمیں بہترین لیسن یہاں پر یہ ملتا ہے کہ انسان جو ہے پروردگار کی معرفت حاصل کرے، خدا کی شناخت حاصل کرے. اور یہ خدا کی شناخت جو ہے پڑھے بغیر یا سنے بغیر انسان حاصل نہیں کر سکتا. انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیے عقائد کی بہت سی کتابیں ہیں، آپ کو انگلش یا اردو مختلف زبانوں کے اندر بھی ملیں گی. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی شناخت اور معرفت جو ہے پروردگار کے حوالے سے زیادہ بڑھائیں. آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. 5واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے سفر. جی ہاں، مومن سفر ضرور کرتا ہے، مگر سفر گناہ کا سفر نہیں کرتا اور گناہ سے دور رہتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان سفر کرے اور لغزشوں کا شکار ہو جائے، یا پروردگار کی یاد سے غافل ہو جائے اور پروردگار سے دور ہو جائے. تو پروردگار جو مومن جو ہے اپنی زندگی کے اندر سفر کرتا ہے، اور اس کا مین ہدف یہ ہے کہ دوسروں کی عاقبت سے جو ہے عبرت حاصل کرے. کہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ دوسروں کا دیکھیں، وہ سفر کریں کس لیے کہ دوسروں کی عاقبت کیا ہوئی، کہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، ہم سے زیادہ دولت مند تھے، مگر کیا ہوا کہ عذاب کا شکار ہو گئے اور مشکلات کا شکار ہو گئے. یہ آیت جو ہے ان تباہ کار لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا تھا اور اس ہدف سے ہٹ گئے تھے. مگر مومن ہمیشہ جو ہے اپنی زندگی میں جب بھی سفر کرتا ہے تو اس ہدف کے ساتھ کہ اس سفر سے عبرت کو حاصل کرتا ہے. اب ہم لوگ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے سفر کرتے ہیں، کتنے جرنی، کتنی بار ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں. تو کیا وہ ٹریولنگ عبرت کے لیے ہوتی ہے؟ چاہے وہ ہنی مون پہ انسان جا رہا ہو یا دوسری چیزوں پہ جا رہا ہو، کیا وہ عیاشی کے لیے صرف ہے، یا پروردگار کی یاد کے ساتھ ہے اور پروردگار سے غافل نہ ہونے کی وجہ سے ہے؟ اور اسی وجہ سے انسان جو ہے تاکہ اپنی زندگی میں دوسروں کی عاقبت دیکھ کر سفر کرنے سے عبرت حاصل کر سکے. آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا. چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے انسان کے لیے مہربانی اور دل سوزی کا جذبہ. جی ہاں، مومن جیسا کہ پروردگار کی رحمت کے نیچے رہتا ہے، آپس میں بھی انسان جو ہے دوسرے انسان کے ساتھ رحم دلی اور دل سوزی کا جذبہ جو ہے باقی رکھتا ہے اور آپس میں اچھے طریقے سے
پیش آتا ہے۔ مومن جو ہے جیسا کہ خدا کی مخلوق کو خدا کا بندہ جانتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے مہربانی سے پیش آتا ہے، اچھے طریقے سے برخورد اور اچھے طریقے سے برتاؤ کرتا ہے۔ سورہ غافر کی بعض آیات کے اندر 29، 30 اور 32ویں آیت کے اندر اس مومن کا ذکر ہے کہ جو مومن آل فرعون تھا، یعنی فرعون کے ساتھ رہتا تھا مگر ظاہری طور پہ فرعون کے ساتھ تھا مگر باطنی طور پر فرعون کے ساتھ نہیں تھا، حضرت موسیٰ کی سائڈ پہ تھا۔ تو اس نے اپنی قوم والوں کو کہا کہ میری قوم والوں، بے شک آج تمہارے پاس حکومت ہے اور زمین پر تمہارا غلبہ ہے، مگر کل کو اگر عذاب آ جائے گا تو کون ہمیں جو ہے بچائے گا۔ تو یہاں سے سمجھ آتی ہے اور مفسرین نے بھی بیان کیا کہ یہاں پر یا قوم جو ہے بعض آیات کے اندر جو ریپیٹ ہوا ہے اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ آپس میں جو ہیں وہ دل سوزی کا اور رحم دلی کا جذبہ جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے بھی جناب مالک اشتر کو بھی کہا کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے مہربانی اور محبت سے پیش آؤ۔ تو ہمیشہ جو ہے مومن ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے رحم دلی، دل سوزی اور محبت سے پیش آتا ہے اور پیاری زندگی گزارتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ۔ 7واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے غفلت میں خوشی منانے سے بچنا۔ جی ہاں، مومن کبھی بھی خدا سے غافل نہیں ہوتا اور انسان جو ہے گناہ میں اور برائیوں سے لذت حاصل کر کے خوشی نہیں مناتا، غافل کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت میں بھی جو عذاب کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ عذاب بھی ان کی کس وجہ سے ہے کہ وہ ناحق خوشی جو مناتے تھے یا غلط اور برے کاموں کی وجہ سے خوشی مناتے تھے۔ اور یہاں پر بھی بیان ہو رہا ہے آیت سے ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو پیغمبروں کی مخالفت کرتے تھے، انسان کو اور مومنین کو قتل کیا کرتے تھے اور دوسری مشکلات کی وجہ سے غریبوں کو فشار میں، پریشر میں رکھا کرتے تھے اور انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ لذت حاصل کرتے تھے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے اور یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کو قیامت کے دن روکا جائے گا اور پھر ان سے جو ہے ان چیزوں کا اور ان غفلتوں کا حساب لیا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں مذاق کرتا ہوں مگر حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ پیغمبر نے جیسے کہا کہ میں مذاق کرتا ہوں مگر حق کے سوا کچھ نہیں کہتا، انسان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان چاہے مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو مگر حق کی صرف سائڈ لے اور انسان غافل نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی گفتگو میں دوسروں کا مذاق اڑائیں، تہمت، غیبت یا دوسری چیزیں ہوں اور مشکل کا شکار ہو جائیں، جس کی وجہ سے انسان جو ان غفلتوں اور انہی لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے گناہ کر کے خوشی منائی، ہم ان لوگوں کے زمرے میں آ جائیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ 8واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے معارف قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی زبان کو سمجھنا۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے پروردگار نے عربی زبان میں نازل کیا ہے اور انسان کو بھی چاہیے کہ اس زبان سے، عربی زبان سے زیادہ مانوس ہو، فیملیئر ہو، اس کو سمجھے تاکہ قرآن کو اس حقیقی طریقے اور بہترین طریقے سے سمجھ سکے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عربی زبان کو سیکھیں کیونکہ عربی وہ زبان ہے جس میں خدا اپنی مخلوق کے ساتھ بات کرتا ہے۔ جی ہاں، ہم کتنی عربی جانتے ہیں، اگر عربی نہیں جانتے تو آئیے عربی کو سیکھیں اس ہدف کے ساتھ کہ پروردگار ہم سے گفتگو کر رہا ہے اسی عربی زبان میں۔ تو جب بھی ہم نے معارف قرآن کو سمجھنا ہو تو قرآن کی زبان کو سمجھے جو کہ عربی زبان ہے، تاکہ ہم پروردگار سے اور زیادہ جو ہے وہ نزدیک ہو جائیں۔ مگر ایک سوال یہاں پر کہ عربی زبان سیکھنے سے پہلے کیا ہم لوگ قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں؟ آیا ہم لوگ صرف ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے قرآن کو بند کر کے رکھ دیں گے اگلے سال کے لیے؟ نہیں، ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور آہستہ آہستہ پھر اس کی زبان کو سمجھے۔ یہاں پر ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کرتا چلوں کہ تاریخ میں ہمیں بی بی نفیسہ خاتون ملتی ہیں کہ جو امام صادق علیہ السلام کی بہو یا ان کی ریلیٹیو، ان کی رشتہ دار تھی، جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 6000، جی بالکل صحیح سنا، 6000 ختم قرآن کیے تھے اور زندگی تقریباً 60 سال زندگی ہوگی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان سے مانوس ہوں، کیونکہ جب انسان عربی سمجھے گا تو قرآن کو سمجھنے کا اور زیادہ لطف آئے گا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔
نواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دشمن کے زہریلے پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہونا۔ جی ہاں، مومن کبھی بھی دشمن کے پروپیگنڈے سے اویئر رہتا ہے اور ہوشیار رہتا ہے، کبھی بھی اس کے پروپیگنڈے سے اس کے انڈر نہیں جاتا اور اس کو نہیں مانتا۔ اس آیت کے اندر بھی دشمن کے اسی پروپیگنڈے کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ جو دشمن جو ہے وہ آپس میں کیا کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ سنو۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ دشمن بھی جانتا ہے کہ اگر قرآن کو سنے گا تو وہ اس حقیقت کی طرف چلا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ابو جہل اور دوسرے افراد بھی جو ہیں وہ چھپ چھپ کر جو ہے قرآن کو سنا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب قرآن کی اگر تلاوت ہو آپ کے سامنے تو درمیان میں ہنگامہ کرتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ قرآن کی اصلی آواز کو نہ سنا جائے، اور اس کا مین جو ہے انسان مومن بھی ہمیشہ اس پروپیگنڈے سے اویئر رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے وہ اس قرآنی تعلیمات سے دور کر دے، وہ عدالت سے دور کر دے۔ متاسفانہ اور انفارچونیٹلی آج کے سادہ لوگ مسلمان یا ہو سکتے ہیں بعض اس میں شیعہ بھی ہوں کہ دشمن کی بات کو سنیں اور قرآن اور حق سے جو ہے وہ دور ہوتے جائیں۔ تو مومن ہمیشہ جو ہے اس ٹرکس کو، آج کے زمانے میں بھی جو ٹرک ہیں کہ انسان قرآن کی آواز کو نہ سنے بلکہ دشمن کی آواز کو سنے اور اس پروپیگنڈے میں قرآن کی تعلیمات سے دور ہو جائے، مومن اس چیز سے ہمیشہ ہوشیار اور اویئر رہتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ حق کی طرف راغب کرنے کی کوشش۔ جی ہاں، مومن جو ہے اپنے اخلاق سے دوسروں کے ساتھ برائی سے پیش نہیں آتا، صرف یہ نہیں کہ بلکہ دشمنوں کو بڑھائے نہیں، بلکہ دشمن کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے اور اچھا اخلاق دکھاتا ہے کہ دشمن بھی اس کے اخلاق کو دیکھ کر چینج ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی انہی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ جب دشمن کی طرف سے برائی ہو تو ہم جو ہے اچھا سلوک کریں، تاکہ جو ہے ہمارے سلوک کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر دشمن بھی آپ کی طرف راغب ہو جائے اور آپ کی طرف آئے، کیونکہ آپ اگر حق کی طرف ہیں تو دشمن بھی اس طرح حق کی طرف آئے گا۔ یہاں پر سائیکولوجسٹ بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو برائی آپ کے ساتھ کرتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ توقع کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی برائی کی جائے گی۔ تو سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر انہی افراد کے ساتھ اگر آپ اچھائی کر دیں، کیونکہ یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ برائی ہوگی، مگر اگر انہی افراد کے ساتھ آپ اچھائی کریں تو یہ اپنے آپ کو اتنا ایسا حقیر سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے اچھائی کر دی ہے، تو پھر یہ جو ہے آپ کی طرف جذب ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی طرف آتے ہیں، اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ سے جو ہے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مگر یہاں پر ایک چیز سمجھ آئے کہ اسلام کا ایک یہ رول ہے کہ دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، مگر وہ لوگ، وہ کافر جو حربی ہیں، جو جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں، اس کا ایک الگ رول ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے اشدہ، یعنی ان کے ساتھ شدت سے پیش آنا۔ مگر یہ رول جو بیان کیا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سادہ لوگ ہیں یا جو سادہ دشمنی کرتے ہیں، تو مومن ہمیشہ جو ہے اس کے ساتھ اگر کوئی برائی بھی کرے تو انسان اس کو برائی سے پیش نہیں آتا اور برا جواب نہیں دیتا، بلکہ اچھا جواب دیتا ہے خوش اخلاقی سے، تاکہ وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو سکے اور آپ کی طرف آنے سے یہ مراد ہے کہ وہ پروردگار کے نزدیک ہو سکے۔ یہ تھے 10 پیغامات۔ انشاءاللہ کل دوبارہ 10 پیغامات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔